سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روح گردان ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی احکام ان کے پاس آتا تو لوگ ان کو سن تو لیتے مگر اس سے روح گردانی کرتے، اعراض کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اس وجہ سے حضور کے زمانے میں جو یہودی لوگ تھے، اس آیت کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کی طرح تمہارا بھی یہی طریقہ ہے کہ تمہارے پاس ہمارے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مگر تم روح گردانی کر رہے ہو، اللہ کے احکام کو جس طریقے سے تمہارے آباء و اجداد بھلا بیٹھے، جس طریقے سے وہ لوگ روح گردانی کرتے رہے، اعراض کرتے رہے، منہ موڑتے رہے، دور بھاگتے رہے، اسی طریقے سے جب تمہارے پاس حق آ گیا ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں، اس کے باوجود تم روح گردانی کر رہے ہو، منہ موڑے پھرے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام سے۔ تو جس طریقے سے بنی اسرائیل کی عادت تھی وہی عادتیں یہودیوں کے پاس رہ گئی، وہ بھی ایسے ہی کرنے لگے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کے وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے، یعنی جو ماں باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، ان سے بھی تعلقات قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔
اس سے پتہ یہ چلا کہ بدعقیدگی بہت بڑی بیماری ہے۔ جہاں والدین کی خدمت ہے، والدین کی خدمت میں یہ بھی ہے کہ ان کو بدعقیدگی سے بچا کر کے صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرتا رہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے والدین کی خدمت ہے، یہ بھی ایک طریقے سے والدین کی خدمت ہے۔ حقوق والدین کی تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی جو ہے 24ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کا رسالہ الحقوق لطرح العقوق، والدین، زوجین اور اساتذہ کے حقوق کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں سے۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین کا۔ یہ حقوق العباد کی ترتیب کے تعلق سے اور حقوق العباد کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت اور تعلیم فرما رہا ہے۔ اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار ہو، ساز و سامان جو ہے سب کچھ ہو، ہے نا، سب کچھ ہونے کے باوجود میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر کے آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ مال، پیسہ، مال و متاع سب کچھ پڑا کا پڑا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب لے کر کے گیا ہے، مگر کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو گالیاں دی ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئی تو ان کے گناہ بھی ان کے سر ڈال دیے جائیں گے، ہے نا، کیونکہ کسی کو مارا تھا، تکلیف دی تھی، ستایا تھا، تو ان کے نیکیاں اٹھا کر ان کو دے دی جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام تر طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا ہے، درس دینا ہے، وعظ و نصیحت کرنا ہے وغیرہ۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اولیاء اکرام کے مقام و مرتبے کا بیان کرنا، نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا، یہ سب جو ہے اچھی بات میں، نیکی کی دعوت میں شامل ہیں۔ الا قلیلا منہم، مگر تم میں سے تھوڑے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ تھے جو صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، اور اسی گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا کر کے ہمارے حضور پر ایمان لے آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی ہے، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اسی طرز پر جو ہے اس سے جو ہے مختلف بھی نہیں ہے نا۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم لوگوں کو ان چیزوں پر جو ہے غور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ